مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کی، اور حکومت ان سے کنہوں نے لی؟ یہ آل سعود اور آل شیخ۔ آل سعود سے مراد یہ بادشاہ ہیں جو چل رہے ہیں، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نام ہی سعودی عرب اس لیے رکھا، اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی۔ آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد، یہ آل شیخ کہلاتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف پر حملہ کرنے سے پہلے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ ہم مل کر کے کعبے پر اور مدینہ شریف پر حملہ کریں، جب ہماری حکومت بن جائے تو یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ آل سعود تو ان کے ہاتھ بادشاہت ہوگی، حاکم یہ ہوں گے، اور آل شیخ جو ہیں ساری مذہبی معاملات کو یہ ڈیل کریں گے، ان کی قضات ہوگی، ان کے قاضی ہوں گے، امام ان کے ہوں گے، مدرسے ان کے ہوں گے، محدث ان کے ہوں گے، مفتی ان کے ہوں گے۔ یہ دونوں میں یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ جو حضرات سعودی عرب میں کوئی بہت خاص عزیز ان کے رہتے تھے اور ہوں باخبر، سعودی عرب میں چند سال پہلے اپنا 100 سالہ جشن منایا، 100 سالہ جشن۔ پوچھے جنہوں نے پروگرام دیکھا، ملک عبد العزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا۔ حرم شریف کیا یہودی آ گئے تھے حرم شریف میں؟ کون تھے جن کا قتل عام کیا؟ وہ سب سنی۔ مسجد نبوی کے امام کو مصلی پر تلوار سے ذبح کیا، اور صرف 200 حضرات نے مدینہ شریف پر حملہ کیا۔ میں سن 77 میں پہلی مرتبہ مدینہ شریف گیا، قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 40 دن رہا، معاملات سنتا رہا۔ تو انہوں نے بتایا کہ صرف 200 آدمیوں نے حملہ کیا تھا مدینہ شریف، اور وہ اتنے پکے دیندار سنی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں گے۔ خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفاع نہیں کیا۔ یہی حال مکہ کا ہوا، اور انہیں حکومت لی، لوگ سب بھول جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ یہ بات ہے 1925 کے بعد کی 29 تک اور 30 تک ان کا آپریشن مکمل ہوا۔ جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے، گیتی اور پھاوڑے سے جنت البقیع کے شاندار مزارات اکھیڑ کر پھینکا، اہل بیت کے مزارات اکھیڑ کر پھینکے۔ سب سے شاندار مزار جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا، اس کے اینٹ پتھر الگ کر کے اس کو زمین بوس کیا۔ پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنت مالا کا قبرستان جو ہے اس کو زمین بوس کیا۔ یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیے، اور اس وقت کے نزدیک کہتے تھے کہ یہ گنبد خضرا جو ہے یہ صنم اکبر ہے، سب سے بڑا بت یہ معاذ اللہ۔ گنبد خضرا کو سب سے بڑا بت تصور کرتے تھے، لیکن ان کو وہ شہید کرنے میں قابل نہیں ہو سکے۔ جب انہوں نے جنت البقیع جنت مالا اٹھایا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر، علامہ عبد الحامد بدایونی، علامہ عبد العلیم صدیقی، ایک صحافی تھے جن کا نام ریاض الحسن ریاض حسین تھا۔ آج سے کوئی 30 سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا۔ یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لیے آئے کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان و غیر منقسم ہندوستان تھا جسے پاکستان میں ہندوستان، انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے۔ یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے، یہ حضرت امام حسن کا ہے، یہ اسی وقت کی برکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ یہ ان کے مزارات ہیں، لیکن اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا روضہ جنت مالا بہت شاندار بنا ہوا تھا۔ کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئیں، وہ تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے ڈھانے سے پہلے جنت البقیع جنت مالا تھی۔ اب بتائیے ایسے حضرات جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تحقیق کیا، کعبے پر قبضہ کیا، مدینہ شریف پر قبضہ کیا، وہاں میں لوگ کہتے ہیں سب بھول گئے، آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
تو इसलिए हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि वो अकीदतन हम अहले सुन्नत व जमात को मुशरिक समझते हैं। अब बताइए कि जो अहले सुन्नत को मुशरिक समझे क्या उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे आप? इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। और इस पर किसी साहब को अगर तारीख हकायक का मुतालिया करना हो, हमारे बहुत बड़े अल्लामा गुजरे अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी तारीख नजदो हिजाज का मुतालिया फरमा। चलिए तो हम मौलवियों की बात करते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब क्या था? आप इंटरनेट पर सर्च करें आप, हम फिरे के एतराफात। ये हम फिरे कौन था? 7 जासूस जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा। 7 जासूस, 6 मर्द थे, 1 खातून थी। तो इन्होंने इस्तांबुल में जाकर कैसा तफरका डाला, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, हम फिरे। इसने इस्तांबुल में एक शेख के पास बैठकर दरस निजामी पढ़ा, अरबी जबान पढ़ी और जासूसी की, और कहता था कि कभी भी किसी को मुझ पे शक हो जाता कि जासूसी का, मैं फौरन अरबी बोलना शुरू कर देता। इसने तो बिल्कुल नंगा करके रख दिया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। ये तो एक गैर मुस्लिम किताब हम फिरे के एतराफात के नाम से, वो अरबी में भी छपी है कोइट से, और क्या कहते हैं लंदन वगैरह से भी वो छपी थी। लंदन की तो जासूसी थे। यहां अगर आप जाएं ब्रिटिश एम्बेसी, आपको यहां अंग्रेजी में किताब मिल जाएगी, वो या हम फिरे के एतराफात, और उर्दू जबान में भी किसी ने यहां पाकिस्तान के किसी प्रोफेसर ने तर्जुमा किया, कुतुब खान है जो है, छानबीन कीजिए, उसमें आपको भी किताब मिल जाएगी। उसने पूरा किस्सा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का लिखा, मैंने इसको कैसे गुमराह किया, इससे मुनाजरा किया।